دوستو نارتھ افریقہ میں پھیلا سہارا ڈیزرٹ جس کا ایریا 84 لاکھ سکوائر کلومیٹر ہے، اس ریگستان میں ایسی مسٹری چھپی ہوئی ہیں جس کو آگے آنے والی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ دوستو 1965 میں سہارا ڈیزرٹ کے اوپر سے ایک اسپیس کرافٹ گزر رہا تھا کہ اس میں بیٹھے ایسٹروناٹ زمین کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد ان کو ریگستان میں ایک آنکھ نما سٹرکچر نظر آیا جس کو آئی آف سہارا بھی کہا جاتا ہے، جس پر یقین لانا بہت مشکل تھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سٹرکچر میں آنکھ کی طرح کا پیپل بھی موجود تھا۔ دوستو اس آنکھ کی لمبائی 1265 کلومیٹر ہے اور اس کی چوڑائی 75 کلومیٹر ہے۔ اس کا ٹوٹل ایریا 18,500 سکوائر کلومیٹر ہے اور اس سٹرکچر کا ڈایامیٹر 40 کلومیٹر ہے۔ اتنے بڑے مسٹری سٹرکچر کو صرف سپیس ہی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ کا خیال ہوگا کہ یہ جو نشان ہے کسی ایسٹروئڈ امپیکٹ کا ہے، مگر آج تک سائنٹسٹ کو اس کے بارے میں کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ملی۔ دوستو اگر آپ سولر سسٹم اور اس میں موجود تمام پلانٹس کے بارے میں انفارمیشن چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ دوستو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہزاروں میل تک پھیلا سہارا ڈیزرٹ میں یہ سٹرکچر بلڈ کیسے ہوا، اور اس کے بارے میں ابھی تک کوئی خاص انفارمیشن سائنٹسٹ کو موصول کیوں نہیں ہوئی، مگر ہسٹورینز نے یہ بتایا ہے کہ اس کا یہ نقشہ اٹلانٹس شہر کے نقشے سے ملتا جلتا ہے۔ صرف ایک یا دو نہیں بلکہ اٹلانٹس کے ہزاروں نقشے یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بہت ایڈوانس سیویلائزیشنز تھی جو رنگ شیپ میں بنی ہوئی تھی اور ہر رنگ برج سے ملا ہوا تھا اور ان کے نیچے سے سمندر کا پانی گزرتا تھا۔ آئی آف سہارا کی شیپ اور بیان کی گئی اٹلانٹس شہر میں بہت زیادہ سملیرٹی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ رہی بات اس کی لوکیشن کی تو 2500 سال پہلے گریک ہسٹورینز ہیروڈوٹس نے اس وقت کی دنیا کا نقشہ بنایا تھا۔ اس وقت کے نقشے میں اٹلانٹس کا شہر بھی مینشن ہے۔ دوستو جس جگہ پر آج سہارا ڈیزرٹ موجود ہے، کبھی 2500 سال پہلے اس جگہ پر ڈائناسور کا راج تھا، اور اس وقت جگہ پر تھیسس اوشنز ہوا کرتا تھا۔ کروڑوں سالوں تک اس اوشن نے لائم سٹون کی ایک لہر جما دی۔ وقت کے گزرتے ہوئے جب نئے کانٹیننٹس بنے اور اوشنز ختم ہو گیا تو جمے ہوئے لائم سٹون کی لہر پر پہلی بار ہوائیں ٹکرانا شروع ہوئی۔ وائنڈ ایروژنز کی وجہ سے لائم سٹونز کے پارٹیکلز پھیلتے گئے اور وائٹ ڈیزرٹ میں تبدیل ہو گئے۔ صرف وائٹ ڈیزرٹ ہی نہیں بلکہ پورے سہارا کی ریت کے بننے کی یہی وجہ بنی۔ جہاں لائم سٹون تھا وہاں وائٹ ڈیزرٹ بن گئے اور جہاں سینڈ سٹون تھے وہاں اورنج ڈیزرٹ بن گئے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ سہارا ڈیزرٹ ہمیشہ سے اسی طرح کا نہیں تھا، بلکہ یہاں سائنٹسٹ کو ایسے پلانٹ ملے ہیں جو سہارا کی سخت گرمی کی وجہ سے آج گرو ہی نہیں ہو سکتے۔ 26 لاکھ سال پہلے ہماری دنیا آخری آئس ایج کی طرف جا رہی تھی۔ جیولوجیکلز کا کہنا ہے کہ یہ دنیا کی ہسٹری میں 5th بگیسٹ آئس ایج تھا۔ تب اس وقت سہارا ڈیزرٹ ہرا بھرا تھا، اس میں ریورز، لیکس سب کچھ تھا۔ یہاں پر ایگریکلچر بھی کیا جا سکتا تھا اور جانور بھی پالے جا سکتے تھے۔ اس سہارا ڈیزرٹ کے قریب افریقہ میں انسانوں کی سب سے پرانی سیویلائزیشنز کے ثبوت بھی ملے ہیں، یا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ انسانوں کی شروعات یہاں سے ہوئی۔ نومبر 1974 میں ایتھوپیا میں حدر کے مقام پر انسان کا سب سے پرانا سکیلٹن ملا ہے۔ یہ ڈھانچہ
3.2 ملینز پرانا ہے۔ کافی ریلیجنز میں بھی انسانیت کی شروعات کا جو ایریا بتایا جاتا ہے وہ آج کا افریقہ ہی ہے، اور سائنٹیفک ایویڈنس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہیومن اسپیسیز بھی سب سے پہلے افریقہ میں ہی ہوئی۔ سہارا ڈیزرٹ میں اینڈی پلیٹوز نامی ایک جگہ ہے جہاں پر سیکرٹ باغیچہ موجود ہے۔ یہ جگہ لوکن خانہ بدوشوں کے لیے جنت سے کم نہیں۔ ہزاروں سالوں سے یہ جگہ صحارا میں سفر کرنے والوں کے لیے سٹاپ اوور رہی ہے۔ اس جگہ پر انسانوں کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے ٹھنڈی غاریں موجود ہیں۔ ان غاروں میں اینسینٹ افریقہ کے اس دور کی یادیں آج بھی موجود ہیں جب صحارا ہرا بھرا ہوا کرتا تھا۔ ان کیوز کے اندر جگہ جگہ پر راکس آرٹ دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں کیٹلز دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ جانور اس جگہ پر پایا جاتا ہے جہاں کھانے کی گھاس موجود ہوتی ہے۔ آج اس جگہ پر صرف کیملز ہی سفر کر سکتے ہیں۔ 1940s میں یہاں افریکنز الائنس ہوتے تھے لیکن اب وہ بھی ختم ہو گئے ہیں۔ اس چھوٹے سے باغیچے کے کنارے پر کروکوڈائلز موجود ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ اتنا سفر کیسے کر سکتے ہیں۔ حقیقت کچھ یوں ہے کہ یہ کروکوڈائلز کافی عرصے سے یہاں ہی موجود ہیں۔ صحارا اتنے ایریے میں پھیلا ہوا ہے مگر اس کی ریت کسی کام کی نہیں ہے، مگر اس ریت کا ہونا بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیجیے گا تاکہ ہم اسی طرح کی ویڈیو لاتے رہیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔